السلام علیکم۔ 2004 یونیورسٹی کی خوبصورت لڑکی عائشہ، جس کے میرے سے بہت زیادہ الفت تھی اور میں اس کو بہت پسند کیا کرتا تھا۔ بات یہاں تک پہنچی کہ میں ان سے بات کرنے بھی قاصد تھا، ڈرتا تھا۔ لیکن ایک بات تھی، عائشہ بھی مجھ سے پیار کرتی تھی۔ بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ کسی کام کے لیے میں ان کے گھر گیا۔ بات چیت کا دور آغاز ہوا۔ گھر پر بلا تکلف میرے لیے چائے کا زراٹا رکھا گیا، جس میں بسکٹ، سموسے اور طرح طرح کی چیزیں تھیں۔ عائشہ چونکہ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور میں چونکہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اسی طرح وقت چلتا رہا۔ یونیورسٹی میں ہم ایک اچھے دوست کی حیثیت سے بات کرتے تھے، لیکن ایک دوسرے کو بتا نہیں پا رہے تھے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ بالآخر ایک دن حالات خراب ہونے کے مدنظر میں نے عائشہ کو ہمت پکڑ کر بولا، میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ عائشہ کی طرف سے بھی اچھا پازیٹیو جواب آیا۔ اس نے بھی بولا کہ میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں۔ سلسلہ یوں چلتا رہا۔ ہم یونیورسٹی میں مشہور ہو گئے۔ بات عائشہ کے گھر تک پہنچ گئی۔ عائشہ کے گھر والوں نے اس کو یونیورسٹی پڑھانے سے چھوڑ دیا اور گھر پر بٹھا دیا۔ اب چونکہ عائشہ مجھ سے محبت کرتی، میں عائشہ سے محبت کرتا تھا۔ کہانی چلتی گئی۔ 2 مہینے تک عائشہ سے میرے سے کوئی تعلق نہیں ہوا، کوئی رابطہ نہیں رکھا گیا۔ چونکہ میں پریشان تھا کہ ڈیلی کی روٹین بن چکی تھی، فونوں پہ گھنٹوں بات کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت شیئر کرنا، یہاں تک کہ ہم لوگ آپس میں بیٹھ کے کوئی ڈیسیژن بھی کرتے تو ساتھ مل کر کرتے تھے۔ اب اتنی پیچیدگی اور اتنا اہمیت کا حامل رکھنے والا شخص جب آپ کی زندگی سے پیچھا چلے جاتا ہے اور روٹھ جاتا ہے تو آپ کی زندگی ایسا لگتا ہے رک گئی ہے۔ بہرحال 2 مہینے کے بعد عائشہ کا کسی رانگ نمبر سے فون آیا، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں اور اپنے دل کی بات تمہیں بتانا چاہتی ہوں۔ 2 مہینے کے بعد ہم ایک مخصوص جگہ پر ملے۔ وہاں پر عائشہ نے مجھے اپنی مجبوری بتائی کہ میرے گھر والے میری شادی کہیں اور کر دیں گے، ہم آج ہی شادی کر لیتے ہیں۔ اب چونکہ میرے گھر میں معاملات تھے، چیزیں تھیں، والدہ سے مشورہ کیا۔ مشورہ کرنے کے بعد میری والدہ نے مجھے منع کیا کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا، اس کو اس کے گھر پر چھوڑ کر آؤ۔ اب چونکہ عائشہ بضد تھی کہ مجھے اپنے گھر نہیں جانا، اس سے پہلے اگر تم مجھے میرے گھر پہ چھوڑ کر آؤ گی کسی اور سے میری شادی کر دے گی اور یہ میری محبت کی توہین ہوگی اور ہار ہو جائے گی اور میں اس ہار کو پسند نہیں کروں گی۔ عائشہ جو کہ ایک جذباتی تھی، اب چونکہ میری ماں نے مجھے قسم دی تھی کہ اس کو اس کے گھر چھوڑ کر آنا، لے کے مت آنا، ہم عزت کے ساتھ جائیں گے اور رشتہ مانگیں گے اور ہو سکتا ہے وہ لوگ مان جائیں میرے کہنے پر۔ اب ماں نے قسم دی کہ اس کو چھوڑ کر آنا۔ رستے میں عائشہ کے تکرار پر اس کے جذبات سے مجھے لگ رہا تھا یہ واقعی میں خودکشی کر گئی۔ اب چونکہ عائشہ اتنے منتیں ترلے کرنے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ ہمیں شادی کر لینی چاہیے اور میں نے شادی کر لی۔ شادی کرنے کے بعد جب ہم پہلی دفعہ اپنے گھر پر داخل ہوئے تو میرے باپ نے مجھے گھر میں کچھ نہیں دیا، بولا گیا یہاں سے چلے جاؤ، یہ تم نے کام اچھا نہیں کیا۔ عائشہ چونکہ میرے ساتھ تھی، میرے گھر میں افسردہ ہو گئی۔ بہرحال ایک دوست سے ریکویسٹ کری کہ مجھے گھر میں رہنے کی جگہ چاہیے، تو دوست نے دوستی نبھاتے ہوئے ایک گھر کا انتظام کیا اور گزر بسر کرنے لگ گیا۔ ایسے میں عائشہ جو کہ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اس کے گھر والوں نے اس کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن موبائل بند کر دیا تھا۔ اب چونکہ اس کے والد نے میرے خلاف FIR کروا کر مجھے جیل میں بھجوا دیا، اور جو سنسنی خیز جو میرے ساتھ عدالت کا جو سامنا کرنا پڑا وہ کسی اور کے ساتھ نہیں، عائشہ کے ساتھ۔ عائشہ کے چونکہ بیان دیا جج کے سامنے کہ میرے ساتھ زبردستی نکاح کیا، مجھے مارا پیٹا اور زبردستی خوف اعراض پلا کر مجھ سے نکاح کے زبردستی رکھا گیا۔ چونکہ عدالت کی کارروائی کے بعد مجھے 8 سال کی سزا سنا دی گئی اور عائشہ اپنے گھر چلی گئی۔ اب چونکہ میری ماں مجھ سے ملنے جیل میں آیا کرتی تھی، مجھ سے ملنا جلنا، اور میری ماں مجھ سے رویا کرتی تھی کہ تو نے میری بات نہیں مانی،
آج میں آخری بار تیرے سے ملنے آئی ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ماں کے تانے کو برداشت کیا اور بالآخر ماں کو بھی دنیا سے جانا پڑا۔ ناظرین، یہ کہانی ایک ایسی کہانی جو کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں یو ٹرن لے اور آپ اس سے کوئی سبق سیکھیں۔ اب 8 سال بعد جب میں گھر پر آیا تو میرے والد نے مجھے گھر میں گھسنے نہیں دی گیا، نکل جاؤ یہاں سے۔ اب چونکہ میں پریشان تھا، 8 سال کے بعد جب میں گھر پر آیا، 8 سال کی سزا کاٹنے کے، اب یہاں پر میرا ایک دوست تھا جہانگیر، میں نے اس کو فون کیا، جو کہ یہاں سے غیر قانونی طور پر لوگوں کو انگلینڈ وغیرہ بھیجا کرتا تھا۔ میں نے اس سے منت سماج کر اپنی بات کری اور میں جانے میں کامیاب ہو گیا۔ ایسے میں چونکہ مجھے 2 سال لگے، میں بالآخر چلا گیا اور 5 سال محنت کری اور اتنا پیسہ کمایا۔ جب پاکستان آیا تو ایک خواہش تھی کہ میں عائشہ سے ضرور ملوں، اس کو بتاؤں گا۔ بالآخر 5 سال کے بعد جب میں پاکستان آیا تو سب سے پہلے اپنی ماں کی قبر پہ جانے کے بعد ماں سے بڑی باتیں کری کہ دیکھ تیرا بیٹا آج کس مقام پر کھڑا ہے۔ اتنے میں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ عورت میرے پیچھے رو رہی ہے قبر میں بیٹھ کے۔ جب میں نے اس عورت کا چہرہ دیکھا تو میں گھبرا سا گیا، میری دنیا سے رک گئی۔ مجھے ایسا لگا کہ شاید میری دنیا رک گئی۔ تو میں نے جیسے پیچھے پلٹ کے دیکھا، وہ عائشہ تھی، اپنی ماں کی قبر پر زور و قطار رو رہی تھی۔ جب میں نے اس کو دیکھا، اس کا حال دیکھا، مجھے اس کا حال دیکھا نہیں گیا اور عائشہ نے مجھے فوراً پہچان لیا، تم دانش؟ جی میں دانش۔ اب عائشہ سے میری بات چیت شروع ہوا۔ عائشہ نے مجھے بتایا کہ میرے پریشر میں آ کر جج کے سامنے بیان دیا، ورنہ یہ لوگ میری ماں کو اور مجھے قتل کرنے کی دھمکی دے رہے تھے چاچا کی طرف سے، کیونکہ ان کا بیٹا مجھے پسند کرتا تھا۔ اب میرے دل میں عائشہ کے لیے تھوڑی سی محبت پازیٹیو وے میں جاتی، کیونکہ محبت تھی۔ میں نے عائشہ کو درگزر کرتے ہوئے معاف کر دیا۔ اب عائشہ نے اپنی باتیں بتانا سٹارٹ کری۔ اس نے مجھ سے پوچھا تم نے شادی کر لی؟ میں نے بتایا میں نے شادی نہیں کی۔ اس نے بولا کہ تم کسی اچھی لڑکی سے شادی کر لو۔ اب اس کے سمجھانے کے بعد میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا میری ایک شرط ہے، آپ کو میری شادی میں آنا ہوگا۔ اس نے کسی چیز کا نوٹس نہیں لیا اور مجھے بولا ٹھیک ہے۔ ہم ایسے ہی قبرستان آنا جانا لگا رہا اور میں عائشہ سے ملتا رہا۔ اب ناظرین، یہ کہانی بڑے سنسنی خیز موڑ پر آ گئی ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں گا۔ میری شادی گزر گئی اور میں انتظار کرتا رہ گیا، لیکن عائشہ نہیں آئی۔ جب عائشہ نہیں آئی تو میں غصے میں اگلے دن اس کے گھر پر گیا، زور سے دستک دی۔ گھر سے ایک جوان انسان نکلا۔ میں نے عائشہ کی خیریت دریافت کری۔ جیسے میں نے عائشہ کی خیریت دریافت کری تو وہ مرد زارو قطار رونے لگا۔ عائشہ کو مرے ہوئے 10 سال ہو گئے۔ اب بات یہ تھی کہ مجھے پھر قبرستان میں مجھے کون ملا، جیسے میری زندگی کا ایک نچوڑ میرے سامنے آ گیا کہ اس کی روح مجھ سے بات کیا کرتی تھی۔ دانش، سچی محبت، ٹرو اسٹوری۔ ناظرین، ہماری اسٹوری کا مقصد آپ کو اصلاح کرنا اور محبت کی داستان اور ان لوگوں کی اصلاح کرنا جو غلط بات کا غلط وے میں لے جاتے اور کسی بات کو سوچے سمجھے بغیر فیصلہ کر لیتے ہیں۔ یہ شادی 2 خاندانوں کی ضرور ہوتی ہے، لیکن یہ 2 زندگیاں بھی ہوتی ہیں۔ اس لیے شادی سوچ سمجھ کر کرے، کسی کے بہکاوے میں مت آ کر ماں باپ کی مرضی سے کیجیے۔ السلام علیکم پاکستان۔